خواجہ حیدر علی آتش کا شاعرانہ مزاج۔ خواجہ حیدر علی آتش آب حیات کے مطابق اردو شاعری کے دور پنجم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے مشہور اور ممتاز ہم عصروں میں ناصر لکھنوی اور نصیر الدین دہلوی ہیں۔ آتش بنیادی طور پر دبستان لکھنؤ کے نمائندہ ہیں، لیکن اس دبستان سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی ان کی شخصیت و شاعری کا فطری رویہ داخلی محسوسات و واردات سے ہم آہنگ ہے، اور اس لیے وہ بنیادی طور پر دبستان دلی کے مزاج سخن کے نمائندہ ہیں۔ چونکہ آتش مصحفی کے شاگرد ہیں جو دبستان دلی کے مزاج سخن کے معتبر نمائندہ ہیں۔ بقول آل احمد سرور، آتش مصحفی کے شاگرد تھے، انہی کے اثر سے آتش کے یہاں حسن کا ایک شوق اور رنگین احساس ملتا ہے جو ان کے اشعار کو ہماری عشق و شاعری کا ایک قابل فخر سرمایہ بنا دیتا ہے۔ آتش حسن کی عکاسی بھی کرتے ہیں، مگر دراصل ان کے یہاں حسن کی مصوری ہے۔ آتش بنیادی طور پر ایک صناع، ایک فنکار اور ایک شاعر ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں، کھینچ دیتا ہے شبیہ شیر کا خاکہ خیال، فکر رنگی کام اس پہ کرتی ہے پرواز کا۔ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تمام بڑے فنکاروں کے یہاں خیال، فکر رنگی، بندش الفاظ اور مرصع سازی کے 4 فنی مرحلوں کا بالیدہ اور مہذب شعور ملتا ہے۔ آتش کو فکر و فن کا یہ شعور مصحفی کے واسطے سے دبستان دلی کے مزاج شاعری نے بخشا۔ چند اشعار بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ عالم حسن خدا داد بتاں ہے کہ جو تھا، ناز و انداز بلائے جاں ہے کہ جو تھا۔ اس بلائے جاں سے آتش دیکھیے کیوں کر نبھے، دل سوا شیشے سے نازک، دل سے نازک ہوئے دوست۔ خوشبو سے ہو رہا ہے معطر دماغ جاں، چلتی ہے کس طرف کی ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ نہ پوچھ حال میرا چوب خشک صحرا ہوں، لگا کہ آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ یہ ہیں شکر کے سجدے جفائے یار پر کیا کیا، ہوا ہے دل میرا راضی رضائے یار پر کیا کیا۔ کوچے یار میں بلبل چمن میں مست ہے، ہر کوئی یہاں اپنے اپنے پیرہن میں مست ہے۔ جہانوں کارے جہاں سے خوں بے خبر میں مست، زمیں کدھر ہے کہاں آسمان نہیں معلوم۔ کوچے یار میں سائے کی طرح رہتا ہوں، در کے نزدیک کبھی ہوں کبھی دیوار کے پاس۔ خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو تیری، خوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری۔ یہ اشعار احساسی یعنی سینسوس کیفیت و نوعیت کے ترجمان ہیں۔ ان میں حسن کی مصوری بھی ہے اور کیفیت محبت کی عکاسی بھی ہے۔ اسی بنیاد پر نقادوں نے ان کو حافظ شیرازی قرار دیا ہے۔ آتش کے کلام میں پیکر محبوب کی آنچ، حسن محبوب کے نقوش جمیل، زخم دل کی خوشبو و سرشاری، جذبے کی حلاوت و گرمی اور ذوق و شوق کا سرور و لذت ہے، جس نے اس کے اسلوب کو جوش، سرشاری اور جذبہ و کیفیت کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔ میر کی طرح ان کے یہاں عشق ان کے لیے آزار نہیں، ایک شراب ہے جس میں خوشبو ہے، لذت ہے، سرشاری ہے، مستی ہے اور رقص و وجد کی کیفیت ہے۔ یہ عشق تخیلی اور ماورائی نہیں، زمینی اور جسمانی ہے، لیکن آداب معاشرت، اخلاقی اقدار اور معیار تہذیب سے منحرف نہیں۔ یہاں عشق ایک علامت کے طور پر ابھرتا ہے،
محض جسمانی اتصال اس کا منزل نہیں۔ شاعر اس منزل عشق میں عشق کو علامت بنا کر مطالعہ کائنات، مشاہدہ حقیقت، تزکیہ باطن اور حقائق ہستی پر اس طرح تبصرہ کرتا ہے کہ شاعری باد و ساغر کی علامتوں میں مشاہدہ حق کی تفسیر بن جاتی ہے۔ مثلا سن تو صحیح جہان میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، نا گفتنی ہے عشق بتاں کا معاملہ، ہر حال میں ہے فکر خدا کچھ نہ پوچھئے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، کس رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہے امیر، خدا کے پاس بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے، نہ گورے سکندر نہ ہے فکر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، پیمبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، کفر و اسلام سے آزاد ہوں بے کیف ہوں میں، مجھ سے کافر ہی نہ جھگڑے نہ تو دیدار الجھے، طبل و علم ہی پاس ہے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، نامراد آسماں سے گوا رہا ہے کس کو جنگ، آتش سپر کو چیریے تلوار توڑیے۔ آتش کو لکھنؤ کی افراط و تفریط سے جس چیز نے محفوظ رکھا وہ ان کا متصوفانہ مقام تھا، حالانکہ آتش نے ناسخ لکھنوی کی بے پناہ مقبولیت سے بوکھلا کر ان کے رنگ میں بھی اشعار کہے، اور اس طرح کی سطحیت، بازاریت، ابتذال اور رقاقت میں بسا اوقات ان سے بھی آگے نکل گئے، مگر یہ آتش کا فکری انداز سخن نہیں، یہ ناسک کا اثر ہے اور تقلیدی رنگ۔ ایسے اشعار سے قطع نظر آتش کی شاعری میں تغزل اور تصوف کی قدر شیر و شکر ہو گئی، اور اس ممتاز اور منفرد اسلوب سخن کی تشکیل میں آتش کی وہ شخصیت کار فرما ہے جو عشق ہی ہے۔ آتش کو تصوف کی قدریں دو جہتوں سے ملیں، یعنی فارسی اور اردو کی عظیم الشان شعری روایت کی حیثیت سے، دوسرے بقول ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی ان کے خاندان میں درویشی کئی سو برسوں سے چلی آ رہی تھی اور وراثت کے طور پر ان کی شخصیت کا ایک جزو بن چکی تھی۔ یہی وہ ذہنی وراثت ہے جس نے آتش کو آزاد روی اور بے باکی سکھائی، اور یہی وہ قلندرانہ مزاج ہے جو آتش کو لکھنؤ کے درباری ماحول سے متصادم کرتا ہے، اور وہ دربار کی درویزہ دری پر عزت نفس کو ترجیح دیتے ہیں۔ بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا، بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں، مسند شاہی کی حسرت ہم فقیروں کو نہیں، فرش ہے گھر میں ہمارے چادر مہتاب کا، ہمت مردانہ نے آتش کیا ہے بے نیاز، جانتا ہوں میں گدا سلطان ہفتہ اقلیم کو، چھوڑ کر ہم نے امیری کی فقیری اختیار، بوریے پر بیٹھے ہیں قالین کو ٹھوکر مار کر، اے فلک مرخون احساں تو نہ میں تیرا ہوا، شکر ہے خدا نے مجھ کو بے سر و سامان کیا۔ تصوف کے رجحان و میلان نے آتش کے یہاں ایک قلندرانہ مزاج ہی پیدا نہیں کیا بلکہ مردانہ پن پیدا کیا، جس میں جرأت، بے خوفی، جانثاری، قلندریت اور عاشقانہ ربودگی و فنادگی ہے۔ میر کے بعد اردو غزل کو ایک منفرد اسلوب آتش نے دیا۔ آتش کی روایت تغزل غالب سے ہوتی ہوئی اقبال تک پہنچتی ہے، اور ہر مرحلہ سخن پر اس کی تجدید و توسیع ہوتی ہے۔
آتش نے اپنے تقلیدی رنگ سے قطع نظر تغزل کو تصوف اور تصوف کو تغزل کا آئینہ دار بنایا ہے، یہی ان کی لازوال انفرادیت ہے۔